نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سارے ساتھی بلند آواز سے درود شریف اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم اللہم بارک علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد اللہ ابراہیم وعلی تین اعمال ایسے ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. پہلا عمل من اکل طیبا، جس نے رزق حلال کھایا. حرام سے آدمی بچے، سود سے بچے، رشوت سے بچے، تھوڑا ہو بھی حلال کا ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص ہے کہہ رہا ہے کہ یا رب دعا مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حالانکہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، فانا یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا تو مانگ رہا ہے اللہ سے یا رب، دعا مانگ رہا ہے لیکن لباس اس کا حرام کا ہے، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، غذا حرام کی، فانا یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہو، خون پسینے کی کمائی ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وفد آیا. صحیح واقعہ ایسا ہوا کہ ہم وفات ہو گئی کسی کی میت دے، جو قبر کھود رہے ہیں وہ گر رہی ہے، جو قبر کھود رہے ہیں گر رہی ہے. ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، کیا کرتا تھا؟ کہا کہ اناج کا کام کرتا تھا. یہ وہ اناج کی جگہ، وہ دانوں کی جگہ اس میں بھوسا بھرتا تھا، بھوسا بھرتا تھا. سمجھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دے دی. حضرت سائیں عبد الکریم صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیدرآباد کا جیلر ہے، اس کی بیوی ہے، وہ کہتی ہے اپنے میاں کو کہ میرے گھر میں حرام کا مال نہ لانا، سود کا مال نہ لانا، رشوت کا مال نہ لانا، میں نمک کے ساتھ روٹی کھا سکتی ہوں، حرام کے ساتھ روٹی نہیں سکتی. ایسی عورتیں ہزاروں میں کوئی ایک ایسی عورت ہو. آج عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں لاؤ، جہاں سے بھی کرو لاؤ. کوئی ایسی عورت آج دکھاؤ جو یہ میاں کو یہ کہے کہ میرے گھر میں حلال کا کھانا لاؤ، رزق حلال لے آؤ. اللہ رحم کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اعمال پر جنت کی بشارت دی. من اکل طیبا، جس نے رزق حلال کھایا. اور قرآن پاک میں ذکر ہے، فرمایا کلوا من طیبات واعملوا صالحا، کھاؤ حلال چیزیں، کھاؤ پاکیزہ چیزیں. اس کے بعد ذکر آیا رزق حلال. کلوا من طیبات، پہلے حلال کھانے کا ذکر ہے، کھاؤ حلال چیزیں. اس کے بعد ذکر آیا واعملوا صالحا، اعمال صالحہ کرو. اعمال صالحہ کا ذکر بعد میں، پہلے ذکر ہے رزق حلال کا، رزق حلال کی طلب کرو. دوسرا وعامل فی سنت، جس نے سنت پر عمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سنت پر عمل کیا. آخری دور ہے، فساد کا دور ہے، فساد کے دور میں کوئی آپ اعظم کی سنت کو زندہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. حکیم اختر رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرماتے ہیں جو سنت پر عمل کرتا ہے اس کو 3 ثواب ملتے ہیں، 3 اجر ملتے ہیں، 3 فائدے ملتے ہیں. ایک تو
جو سنت پر عمل کرتا ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، دوسرا آپ ذات کی شفاعت بھی نصیب ہوتی ہے، اور تیسرا اور آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت پر عمل کرنے والا اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے۔ اور تیسری بات وَآمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ 3 شخص سمجھا، 3 اعمال ایسے، رزق حلال کھا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، فرمایا یہ 3 اعمال ایسے ہیں اس شخص کو جنت میں لے جائیں گے۔ سمجھا نہیں؟ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ من کنوز الجنہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جو جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ کہ دونوں سبحان اللہ، 3 چیزیں جنت کے خزانوں میں سے ہیں، کتمان المرض و کتمان الصدقہ کتمان المصائب۔ ایک ہے کتمان المرض، جو مرض آئے، جو تکلیف آئے اس کو چھپانا، لوگوں کو کہتا نہ پھرے کہ مجھے مرض ہے، مجھے تکلیف ہے، مجھے بیماری ہے، مرض کو چھپانا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ صدقے کو چھپانا، جو آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کو چھپا کے کر دو۔ زکوٰۃ ظاہر ظہور ہو کہ ظاہر ظہور میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور صدقہ دینا ہے تو مخفی دینا ہے، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اور تیسری اور آخری بات فرمائے کتمان المصائب، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے تو آدمی لوگوں کو کہتا نہ پھرے کہ میرے اوپر مصیبت آئی ہے۔ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نجات 3 چیزوں میں ہے، سمجھے نہیں؟ فی طیب الغذا، وہ رزق حلال، و کمال التقیٰ، تقویٰ ہو، اور تیسری چیز طریق الہدیٰ، ہدایت والے راستے پر چلنا۔ یہ 3 چیزیں، 3 چیزوں کی اہمیت کے بارے میں بیانات چل رہے ہیں عزیزوں۔